کریں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ یہ اوپر والی آیت کا ترجمہ ہو گیا تھا، نیچی والی آیت کا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب کہا گیا ان کے لیے کہ اسکنو سکونت اختیار کرو هذه القریہ اس بستی میں، وکلو اور کھاؤ منہا اس سے حیث شئتم جہاں تم چاہو، وقولو اور کہو حطۃ توبہ ہے یعنی گناہ معاف کر توبہ ہے، وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، یہ کام تم کرو تو نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطیئاتکم تمہارے خطاؤں کو، سنزید اور ابھی ہم اور زیادہ کر دیں گے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین تو پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اور میں سے قولا بات کو، غیر الذی علاوہ اس لفظ کے، قیل جو کہا گیا تھا ان کے لیے، فَأَرْسَلْنَا تو پس بھیجا ہم نے علیہم ان کے اوپر رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما كانوا یظلمون بسبب اس کے کہ وہ ظالم تھے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قوم وادی تی میں جا کر انہوں نے قیام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے کا کہا، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائے، آپ جنگ کرے، ہم جو ہے وہ یہاں ہی بیٹھیں گے۔ اب ان کے پیغمبر کے حکم عدولی اور پیغمبر کے بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اوپر میدانی تی میں بطور سزا کے ان کو 40 سال تک یہاں پابند کیا گیا، اور 40 سال اس طرح یہاں رہے کہ یہ اپنی طرف سے چلتے رہتے تھے، اور میدان تی کوئی اتنا بڑا میدان نہیں تھا کہ وہ اس سے چل کر نکل نہیں سکتے تھے۔ تو بعض روایات اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ چلتے رہتے تھے اور یوں سمجھتے تھے کہ بس اب جو ہے وہ ہم میدان تی سے نکل جائیں گے، لیکن صبح جب اٹھتے تو پھر اسی میدان جہاں سے چلے ہوتے تھے وہاں ہی ٹھہرے ہوتے۔ تو اسی طرح 40 سال تک ان کا یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس قوم کے انعامات کو بند نہیں کیا، ان کے اوپر مزید انعامات تھے۔ مثلا اب پانی کی ضرورت پڑی، پانی نہیں تھا، میدان تھا، جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب کو ہمارے لیے پکارے، دعا کریں کہ ہمارے لیے پانی کا کوئی بندوبست کرے۔
اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ عصا جو ہے نا یہ پتھر کے اوپر مار۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور بعض نے کہا کہ میدان تی کے اندر ہی ایک خاص پتھر تھا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ مطلب ہے لاٹھی مارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ واللہ عالم اگر کوئی خاص قسم کا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب ضرورت پڑتی تو اللہ حکم دیتے، یا میدان تی کا کوئی خاص پتھر تھا۔ قرآن نے اتنا ذکر کیا کہ اللہ نے کہا کہ انضرب بعصاک الحجر، اب حجر کا لفظ آیا ہے، اب وہ کوئی معین پتھر تھا جو وہ ساتھ رکھتے تھے یا میدان تی کا تھا، یہ کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماری۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس پتھر میں سے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے ہیں۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے، بخاری امام بخاری نے بھی نقل کیا اور دوسری کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، اور سفر میں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا، وہاں پانی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے درخواست کی کہ اللہ کے حضور پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ جو آپ کے برتن میں وہ تھوڑا تھوڑا جمع ہے اس کو ایک برتن میں جمع کرو۔ وہ جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں مبارک کو اس مطلب برتن کے اندر رکھا۔ صحابہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ نے چشموں کو جاری کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ لیکن آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یعنی معجزہ جو ہوتا ہے اس میں نبی کے کسی فعل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ خالصتاً اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کے اوپر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کرامت بھی برحق ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اللہ اپنے اس ولی کے اوپر اپنے مطلب قدرت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جا رہے تھے، ابو جہل ملعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے اور بڑے تنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے اکڑ کے چل رہے ہو، آپ بڑے جو ہے اس طرح جو ہے وہ چل رہے ہو، آپ کیا ہو اور کدھر جا رہے ہو، کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکڑ میری جو ہے وہ طبیعت میں نہیں ہے، میں عاجز ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، اکڑ میری طبیعت میں نہیں ہے، یہ اکڑنا آپ کا کام ہے۔ باقی رہا کہ میں کیا ہوں، تیرا یہ دوسری جو فرمایا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو کنکریاں ہیں، میں نہ بولوں، یہ میرے ہاتھ میں کنکریاں اگر یہ بول کر آپ کو بتا دیں تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ تو کہنے لگا ہاں میں مان جاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ کنکریاں بول کر کہنے لگے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کنکریوں نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اب اس ظالم کو چاہیے تو تھا کہ مان لیتا، کہنے لگا محمد آپ کا جادو تو نعوذ باللہ ان کنکریوں پہ بھی چل گیا، یہ جادو ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، چونکہ قبیلے 12 تھے اور اللہ رب العزت نے ان قبیلوں ہی کے وجہ سے 12 چشمے جاری کر دیے تاکہ ہر ایک قبیلہ اپنے اس چشمے سے جو ہے وہ پیے۔ اللہ فرماتا ہے قد عالم، اب وہ پتھر کتنا تھا، کیسا تھا،
قرآن نے اتنا ذکر کیا ہے کہ اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ چشمہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ان 12 قبیلوں کے دل کے اندر ایسی پہچان ڈال دی کہ ہر ایک قبیلے والے نے پہچان لیا کہ یہ چشمہ میرا ہے، دوسرے نے پہچان لیا کہ یہ میرا ہے، تیسرے نے پہچان لیا کہ یہ میرا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم۔ دوسرا معجزہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، کہ بالکل چٹیل میدان تھا، میدان تھی، کوئی درخت وغیرہ کا نام و نشان دور تک نہیں تھا۔ اب اتنی سخت دھوپ گرمی، کہنے لگے کہ موسیٰ ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب کو پکارو، ہمارے لیے کوئی سائے کا بندوبست کرے۔ تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ ان کے اوپر ایسے چھوٹی چھوٹی چھتری کے مانند اللہ نے بادلیوں کو معلق کر دیا، جدھر یہ جاتا تھا اوپر جو ہے وہ بادل اس کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا بادل چھتری نما اوپر ٹھہر جاتا تھا، چلتا تھا تو وہ بادل اس کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان کے اوپر یہ انعام کیا۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے ان کے اوپر الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب بادلوں کا سایہ بھی آ گیا، پانی بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا۔ پتہ چلا کہ سورہ مریم کے اندر بھی اور یہاں پہ بھی پانی کا ذکر پہلے ہے، اور عموماً جو ہے پانی دسترخوان پہ پہلے رکھا جاتا ہے اور کھانا بعد میں رکھا جاتا ہے، لیکن جب کھانے کا سلسلہ آتا ہے تو کھانا پہلے کھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے پانی کا ذکر پہلے کیا۔ اب کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، کہا کہ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب کو پکار اور دعا کر کہ ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر لے۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ وَأَنزَلْنَا، اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ من ترنجبین، یہ جو عموماً مٹھائی کے اوپر یہ چیز سفید سی ہوتی ہے، یہ رات کو ماشاءاللہ سوتے تھے، اللہ جو ہے وہ اوپر سے اس طرح کہ جس طرح جو ہے وہ یعنی آتا ہے، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ آتی ہے برف باری، اس طرح جو ہے وہ پتوں کے اوپر، درختوں کے اوپر یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹھہر جاتی تھی اور ماشاءاللہ کھا لیتے تھے۔ اللہ نے ان کو کہا تھا کہ کھاؤ، مزے کرو، لیکن ذخیرہ نہیں بنانا، ذخیرہ بناؤ گے پھر مسئلہ بن جائے گا۔ لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا انہوں نے ضرور کی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ من اوپر سے آتا تھا، بٹیر ان کے سامنے آ جاتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھونے ہوئے آتے تھے، بعد میں آتا ہے کہ نہیں ہوتے زندہ تھے لیکن ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، یہ آسانی سے پکڑ کر ان کو ذبح کر کے بھون کے کھا لیتے تھے۔ تو بہرحال کوئی محنت اور مشقت نہیں تھی۔ تو پہلے پارے کے اندر انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی، فرمایا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من الارض تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ ہم تو ہرگز ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کرتے، ہر روزانہ من اور سلوہ، ہمارے لیے تو کوئی لہسن ہونا چاہیے، پیاز ہونے چاہیے، مسور کی دال ہونی چاہیے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی انہوں نے ناشکری کی، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم کبھی ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی، اللہ رب العزت نے اس جرم کی وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ چیز بھی ان سے اٹھا لی۔ فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تمہیں، وما ظلمونا، اب انہوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے اور لن نصبر علی طعام واحدہ اس طرح کی ناشکریاں کر کے اللہ فرماتا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، چونکہ اگر میں گناہ کروں، میں جو ہے وہ نافرمانی کروں، نہ نبی کی نبوت کے اندر کوئی فرق آتا ہے، نہ اللہ کی خدائی کے اندر کوئی فرق آتا ہے، فرق آتا ہے اور نقصان ہوتا ہے تو میرا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ پورے محلے والے، پورے دنیا والے اگر جو ہے وہ گناہ کے اندر لگ جائے، نہ نبی کی نبوت کے اندر کوئی فرق آتا ہے، نہ اللہ کی خدائی کے اندر کوئی فرق آتا ہے، نقصان ہے تو ہمارا اپنا ہے۔ فرمایا وما ظلمونا،
کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے ہمارے اوپر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اللہ کے احکام کو نہ مان کر، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کر انہوں نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ میں نے تو کہا کہ یہ پورا کریں گے، لیکن انشاءاللہ کل اس رکوع کو پورا کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا، اللہ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، جس طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ عبدالسلام صاحب بیچارے بیمار ہیں کئی دنوں سے، اور پتہ چلا ہے کہ وہ ہسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔